دوستوں، یہ دولت کی خاص تسبیح آج رات پڑھ کر سو جانا، یہ وظیفہ رات کا سب سے بہترین عمل ہے۔ دولت کا بادشاہ اور سلطان بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ آپ نے اس خاص تسبیح کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 3 منٹ بعد معجزہ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اللہ والوں، آج میں آپ کو ایسا عمل دینے جا رہا ہوں۔ آج رات اگر آپ لوگ اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے صرف چند سیکنڈ کا وقت نکال کر پڑھ لیتے ہو تو یقین مانیں آپ کے گھر میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ ہر بیماری، ہر پریشانی، تنگ دستی عمل کے پڑھتے ہی فوری طور پر آپ کی زندگی سے دور چلی جائے گی۔ اللہ والوں، یہ آزمودہ وظیفہ ہے، یہ آزمایا ہوا شرطیہ عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی ہر طرح کی مشکلات، ہر طرح کی پریشانیاں اللہ پاک کے حکم سے منٹوں اور سیکنڈوں میں دور چلی جاتی ہیں۔ اس عمل کو مشکل کشا عمل کہا جاتا ہے۔ مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا عمل، دولت کی بارش کا یہ سچا عمل اور وظیفہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اس عمل کو خدا را زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور پڑھ لینا۔ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گے، ساری زندگی کہو گے کہ واقعی آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا۔ دکھوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا، دولت کے ڈھیر لگانے والا ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہ کیا ہوگا۔ یہ عمل فوری طور پر اللہ پاک کے حکم سے اثر کر جاتا ہے۔ یہ فوری طور پر غیب سے دولت کے ڈھیر لگاتا ہے۔ یہ بڑی سے بڑی حاجات مرادوں کو اللہ پاک کے حکم سے پورا فرماتا ہے۔ رات کے وقت کا یہ دولت کا سلطان وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ اور بڑے دھیان سے آپ نے اس معجزاتی عمل کو سمجھنا ہے۔ یہ عمل دکھی دلوں کا سہارا ہے۔ اس عمل کو دنیا جہان میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے پڑھا، آزمایا ہے، اپنی زندگی کے حالات کو بدلا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانا چاہتے ہو، بڑی سے بڑی مشکلوں کو، پریشانیوں کو فوری طور پر دور کرنا چاہتے ہو تو خدا را زندگی میں ایک مرتبہ میرے بتائے گئے طریقے سے رات کی یہ دولت کی خاص تسبیح زندگی میں ایک بار تو لازمی پڑھنا۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کو میں نے خود بھی کئی مرتبہ پڑھ کے آزمایا ہے۔ اس عمل کو جو زندگی میں ایک بار کسی بھی رات کو پڑھ لیتا ہے تو یقین کیجئے راتوں رات اس پڑھنے والے کی قسمت کے بنتالے کھل جاتے ہیں۔ غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایسی ایسی جگہ سے روپیہ پیسہ آپ کی زندگی میں آنا شروع ہوگا، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ آخر یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ بڑی توجہ اور بڑے غور سے آپ نے عمل کو سمجھنا ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ، ایک ایک رکن، ایک ایک سیکنڈ معجزاتی طور پر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اپنے ہاتھوں میں آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے، یعنی تسبیح کو بھی ہاتھ میں پکڑ کے کر سکتے ہیں اور ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی پابندی، نہ جگہ کی کوئی قید، بس رات کے وقت اپنے گھر میں پڑھو گے تو آپ کے گھر میں دولت کا نزول شروع ہو جائے گا۔ آپ لوگ جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جس گاؤں میں رہتے ہیں، جہاں پر بھی رہتے ہیں، پورے سال کے 365 دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ کی گلی، گاؤں، گلی چوراہے، جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں، عشاء کی نماز جیسے ہی ہو جائے، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ کے پاس پوری رات موجود ہے، نماز فجر سے پہلے پہلے آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کسی بھی وقت کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس عمل کو نہیں پڑھا، اگر عشاء کی نماز سے لے کر صبح فجر کی نماز سے پہلے پہلے رات کے وقت میں نہ پڑھ سکے تو اگلی رات کو آپ لوگ پڑھ لیں، کیونکہ یہ وظیفہ آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی اس کے اندر دنوں کی قید نہیں، سال کے 365 دن آپ کے پاس موجود ہیں۔ جب آپ کو وقت ملے، موقع ملے، دولت کی یہ خاص اور سلطان تسبیح رات سونے سے پہلے آپ نے پڑھنی ہے۔
اللہ والو اس وظیفے کو آپ لوگ روزانہ پڑھیں، یقین کریں اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ روزانہ اس وظیفے کو 1-2 منٹ نکال کر پڑھنے کا معمول بنا سکتے ہیں، اور پھر اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا کہ کس طرح سے آپ کی زندگی سنورتی ہے، آپ کے بد قسمت کے تالے کھلتے ہیں۔ یہ ایسا معجزاتی عمل ہے، یقین کریں آپ کی تمام دکھیاریاں، جو بھی پریشان حال میری بہنیں ہیں، دوست احباب، اس عمل کو چاہے زندگی میں 1 رات پڑھیں، چاہے روزانہ پڑھیں، عمل کی اجازت آپ تمام لوگوں کو عام ہے۔ ہر بندے کو، ہر مرد، ہر عورت کو اس عمل کی مکمل اجازت ہے۔ بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو ایک بات ذہن میں رکھے، پانی کے گلاس پر پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ پانی لے لیں اور اس کے اوپر اس وظیفے کو پڑھیں، پانی کے گلاس پر دم کریں اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں۔ یقین کریں یہ ایسا سچا عمل ہے، آپ کے جسم کے ریشے ریشے میں سے بیماریوں کو، پریشانیوں کو نکال کر دور پھینک دے گا۔ ایک نئی زندگی کی نوید ہوگی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، ایک ایسی زندگی جس زندگی میں نہ دکھ ہو، نہ درد ہو، نہ تکلیف ہو، نہ پریشانیاں ہوں۔ اللہ والوں اس وظیفے کو ہرگز نہیں چھوڑنا۔ آپ لوگ کبھی بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، بس پڑھنا رات کے وقت ہے۔ یہ رات کی خاص تسبیح ہے، یہ رات کا خاص عمل ہے۔ ویسے تو صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رات میں پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ والوں دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہو، آپ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، اگر آپ لوگوں کو دولت کی، پیسوں کی، روپیوں کی فوری طور پر ضرورت پڑ گئی ہے تو اس خاص عمل، اس خاص خزانوں والی تسبیح کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی سچا عمل ہے، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کو آج تک جس نے بھی پڑھا اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ آج تلک جس نے بھی یہ عمل پڑھ لیا راتوں رات وہ کروڑ پتی بن گیا۔ راتوں رات اپنے حالات کو اگر بدلنا چاہتے ہو تو خدا را زندگی میں ایک بار لازمی اس عمل کو میرے کہنے پر پڑھ کے دیکھنا، پھر آپ لوگ دوبارہ کبھی اس عمل کو چھوڑو گے ہی نہیں، اس عمل کو ہی پڑھو گے، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ صرف 7 بار پڑھنا ہے، عمل بہت خاص ہے، تسبیح بہت خاص ہے، طریقہ کار بہت آسان ہے، اور اس عمل کو بچہ پڑھ سکتا ہے۔ کوئی اتنا مشکل عمل نہیں، بڑا ہی مشکل کشا عمل ہے اور بہت ہی طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ انشاءاللہ آپ کے دل کو اطمینان، سکون سب ملے گا۔ اس عمل کو آپ لوگ بستر پر بھی لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو پڑھنے کی یہ بھی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ لوگ اس عمل کو مصلی پر بیٹھ کر پڑھیں، یا پھر آپ لوگ اس عمل کو کہیں اور جگہ پر، خاص جگہ پر، مسجد میں جا کے پڑھیں۔ اس عمل کو آپ لوگ اپنے بستر پر بھی پڑھ سکتے ہیں، بس آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے، آپ کا سینہ، آپ کا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہو، اور پھر آپ لوگ اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ آپ کے تمام معاملات کو بہتر کر دے گا۔ آپ کی اگر جیب میں پیسے نہیں ہیں، آپ شدید پریشان ہیں، لوگوں سے ادھار لینے پر مجبور ہیں، مقروض ہیں، اور مقروض قرض بھی اتنا زیادہ کہ اترنے کا نام نہیں لیتا، تو آج اس دولت کا خاص عمل، اس دولت کی سلطان تسبیح کو لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان کر دے گا، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، آپ کی خالی جیبوں کو دولت سے بھر دے گا، آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا، اور انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کی ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر پانی کے گلاس پر اس عمل کو پڑھ لیا، آپ لوگ اپنی زندگی سے ٹینشنوں کو دور کر دیں گے۔ یہ ٹینشنوں کو دور کر دینے والا بہت ہی خاص اور مستند عمل ہے جو آج میں آپ سب لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے رات کا یہ معجزاتی عمل پڑھیے گا۔ انشاءاللہ آج آپ کی خالی جھولیاں، آپ کی خالی الماریاں دولت اور پیسوں سے فوری طور پر بھر جائے گی۔ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں۔ فارغ وقت میں رات میں عمل پڑھنے ہیں، آپ نے فارغ طور پر آپ بیٹھ جائیں۔ جب آپ فری ہوں، سارے دنیا جہان کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اس بات کا خیال کریے گا کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ کوئی آپ سے بات کرے۔
कोशिश करें कि पहले आप लोग इस्तग़फ़ार पढ़ लें। अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए पहले आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे को मुलाहिज़ा कर लें। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, बावजू आप लोग मुसल्ले पर बैठकर या फिर अपने बिस्तर पर बैठकर जहां आपको वक्त मिले, आपने सबसे पहले इस्तग़फ़ार करना है, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, अल्लाह पाक की ज़ात को राज़ी करना है। अल्लाह पाक की ज़ात को राज़ी करने का सबसे बेहतरीन हल तौबा है। तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें। जितनी ज़्यादा इस्तग़फ़ार करेंगे, जितनी ज़्यादा तौबा करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए उतनी जल्दी आसानियाँ फरमाएगा। पहले अल्लाह पाक की ज़ाते पाक पे आप लोगों ने सच्ची तौबा करनी है। सच्ची तौबा करने का आसान तरीका मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है, सिर्फ इशारा दे के जा रहा हूँ। अपनी आंखों को बंद करें, एक लंबी सांस लें, अपने गुनाहों को याद करें, अपनी जो आपने नाफरमानी करी अल्लाह पाक की उसको जहन में रखें, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दें। 70 बार पढ़े, 100 बार पढ़े, जितनी बार पढ़े, आपकी आंखों से जब आंसू निकलना शुरू हो जाए तो आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना बंद कर देना है। उसके बाद अपनी आंखों को खोलें और फौरी तौर पर आपने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई दर बदर की ठोकरें खा रहा है, कोई अपने माली मामलात में घिरा हुआ है, कोई तंगदस्त है, कोई अल्लाह पाक की ज़ाते पाक में खोया हुआ है, कोई इस तरह से दुनियादार बन चुका है कि वो हराम रिज़्क़ कमा रहा है। अल्लाह वालों, आज कोई भी मामलात है, कोई भी परेशानियां है, कोई भी दुख है, दर्द है, तकलीफ है, कुछ भी है, आज आप लोग तमाम अपनी दुख दर्द परेशानियों को जहन में रखें, नियत करें और फौरी तौर पर आप लोगों ने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब यूं महसूस करें दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म, आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ रहे हैं। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? पहले नंबर पे आप लोगों ने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आज का सबसे खास है, क्योंकि जब हम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सच्ची तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह वालों हम ऐसे हो जाते हैं कि जैसे हमने कोई गुनाह करा ही ना हो। तो आज हम लोगों ने पहले नंबर पे इस्तग़फ़ार का वजीफा पढ़ना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, उसके अलावा अल्लाहुम्मा इजरनी मिनन नार भी पढ़ सकते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी इस्तग़फ़ार की किस्में हैं, आप लोग कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीके और तरतीब से है। आपने ये अमल, ये वजीफा पढ़ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीके से ही है। तो जब नबी पाक का कोई अमल होता है, जब नबी पाक की तरफ से कोई वजीफा मिलता है, तो अल्लाह वालों ना एक ज़्यादा ना एक कम, जो तादाद बताई जाएगी उस तादाद के मुताबिक ही अमल पढ़ा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप बोले कि मैं भूल गया और मैं जो है वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेता हूँ तो मेरा अमल हो जाए, ऐसा नहीं। जो जितनी बार बताया जाए उतनी बार ही पढ़ना है, अपनी तरफ से कोई एडिटिंग आप लोगों ने नहीं करनी। अब किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह ये एक बार हो गया, अस्तग़फ़िरुल्लाह ये 2 बार हो गया, अस्तग़फ़िरुल्लाह ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने अस्तग़फ़िरुल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। 70 टाइम्स 70 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह ये वो अजीम शान कलमा है जो बंदे को उसके रब की रहमत के करीब करता है। ये वो अल्फाज हैं जिनके ज़रिए एक खताकार इंसान अल्लाह के दरबार में अपनी आजिज़ी और कमज़ोरी का एतराफ़ करता है। इस्तग़फ़ार गोया बंदे की ज़बान से निकला हुआ एक दरख्त है जिसकी जड़ें ज़मीन पर
اور شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں۔ جب کوئی انسان استغفار کہتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے اپنی خطاؤں کو پیش کرتا ہے، اس کے دروازے پر جھک کر معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے، ان کے رزق میں بے پناہ کی برکت اور ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ گناہوں کو نیکیوں سے بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تربیت کرنے کے لیے روزانہ کم و بیش 70 بار استغفار پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ روایتوں میں 10,000 کا بھی آیا ہے ذکر، لیکن سب سے جو کم تعداد کا ذکر آیا ہے وہ 70 ہے، یعنی 70 سے کم نہ ہو۔ تو لیکن جب نبی پاک کا کوئی عمل ہوتا ہے تو 70 بار ہی جب کہا گیا 70 بار پڑھنا، تو ہم لوگ 70 بار ہی انشاءاللہ استغفار پڑھیں گے پہلے نمبر پہ۔ اب دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ اس کے لیے اگر پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لیں گے تو بہت زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ پاک کو پکارنے کا ایک بہت محبت والا، ادب والا اور عاجزی والا انداز ہے۔ آپ لوگ یا ربنا اور یا ربی کے ذریعے اللہ پاک کو پکاریں گے۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے پروردگار، اور یا ربی کے معنی ہیں اے ہمارے رب، یعنی کہ دونوں جو نام ہیں وہ ایک ہی معنی ہوتے ہیں، لیکن کچھ الفاظ کا فرق ہے۔ یعنی اے ہمارے رب اور اے میرے رب، ایک ذکر ہو رہا ہے کہ ہم سب کے رب کا، ایک ہو رہا ہے صرف میرے رب کا۔ حالانکہ ہیں دونوں ہی، لیکن پکارنے کا انداز بہت الگ ہے۔ تو اسی لیے یہ جو عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو جس نے بھی پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، اللہ پاک نے کامیابیاں ان کے مقدر میں لکھ دی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، یا ربنا یا ربی، یہ ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 3 بار ہی یا ربنا اور یا ربی پڑھنا ہے، صرف 3 بار یا ربنا اور یا ربی پڑھا جائے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے، آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا کریمو، اور اللہ پاک کا ذاتی نام ہے یا اللہ، یعنی آپ نے یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا کریمو اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت عظیم اور بابرکت صفاتی نام ہے۔ کریم کے معنی ہے وہ ذات جو بے حد کرم فرمانے والی ہے، جو عطا کرنے میں حد سے بڑھ جانے والی ہے، جو دینے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں، اور جو اپنی مخلوق کو عطا کرنے میں کبھی تھکتی نہیں۔ یا کریمو پکارنے سے دل کو یہ یقین ملتا ہے کہ میرا رب نہ صرف غنی کرے گا مجھے، بلکہ کریم بھی ہے، وہ میرے لیے بہترین رستے بھی کھولے گا۔ یعنی وہ صرف دیتا ہی نہیں بلکہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے بڑھا کر دیتا ہے، اور جو آپ نہیں مانگتے وہ بھی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا کریمو کو یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور یہ اتنا خاص عمل ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے، یا کریمو یا اللہ سے اللہ کو پکارتا ہے، تو میرا اللہ پاک اس کے رزق میں، اس کے ایمان میں، اس کے اخلاص میں بے شمار کی برکت اور رحمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، آج صرف ایک بار یا کریمو یا اللہ کا یہ سچا عمل، یہ سچا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی قسمت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ بازی پلٹ دینے والا عمل ہے، آپ کے رزق میں بے مثال کی برکت اور رحمت ہونے لگے گی۔ اللہ والوں، یا کریم یا اللہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا کریم یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یا کریم یا اللہ 33 بار پڑھا جائے گا، نہ 32 بار نہ 34 بار، کیونکہ بعض لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ ایک زیادہ پڑھ لیتے ہیں یا ایک کم پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا۔
لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وظائف کی جو تعداد ہوتی ہے وہ آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ جب بھی کہتے ہیں توجہ کے ساتھ عمل پڑھا کریں، جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنی زیادہ نظر کرم فرمائے گا، اتنی زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں بہت ہی خاص اسم اعظم ہے۔ یوں سمجھیے گا کہ آج یہ عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ایسی ریڑھ کی ہڈی ہے کہ اگر آپ نے یہ عمل مکمل پڑھ لیا تو آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، تمام مرادیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہنے کو تیار ہوں، آج آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، رزق میں اتنی برکت اور خیر ہوگی، آپ نے یقین نہیں کرا ہوگا کہ میرا اللہ پاک مجھے ایسے بھی نواز سکتا ہے۔ اب اللہ والوں وہ نام کون سا ہے؟ وہ نام ہے یا رحیمو۔ یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو، یہ اللہ پاک کی بہت ہی خاص صفت ہے، اور آپ نے یا رحیمو کو بھی یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یعنی یا رحیمو اور یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہیں کہ اللہ پاک بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، نرمی رکھنے والا ہے، اور یہ نام جو ہے اللہ پاک کی رحمت کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ یہ رحم خاص طور پر اللہ کے نیک بندوں پر دنیا اور آخرت میں ہوتا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہیں وہ ذات جو بار بار رحم کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی نواز دیتی ہے، بغیر مانگے عطا کرتی ہے، ہر بار خطا پر معاف کر دیتی ہے۔ اللہ والوں، اس نام کے پڑھنے والے کو اللہ پاک کی خاص نظر رحمت حاصل ہوتی ہے، دلوں میں نرمی آتی ہے۔ یہ عمل آپ کے رزق میں آسانی لے کر آئے گا، تعلقات میں بہتری لے کر آئے گا۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مقصد ہو، کوئی حاجت ہو، ہر مقصد میں آسانی ہوگی، ہر مقصد میں اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت نازل و نزول فرمائے گا۔ بس یا رحیمو یا اللہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحیمو یا اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف 33 بار 33 ٹائمز یا رحیمو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 33 بار ہی پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھیں نہ کم، اور توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ پڑھیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں اپنی دونوں آنکھوں کو بند کریں، اس کے بعد اس عمل کو پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ نور، رحمت، فضیلت سب ملے گی، کامیابی تو 100% ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العالمین سے مانگنا شروع کریں۔ اللہ والوں، آپ لوگ وظائف بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں، لیکن دعا مانگنے میں پتہ نہیں کیوں جلد بازی کرتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، آپ لوگوں کو وہ نگاہ مل جائے کہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ اللہ پاک کی رحمتیں کس طرح سے آپ کے ارد گرد ہیں، تو یقین کریں آپ لوگ بہت لمبی لمبی دعائیں کریں گے، آپ لوگ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے، آپ کے آنسو گرنا بند نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک اتنی مدد بھیجتا ہے، اتنے فرشتوں کو آپ کے ارد گرد بھیج دیتا ہے، لیکن وہ انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ اس آنکھ کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، نمازوں کو قائم کرنا پڑتا ہے، تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے، اور ہمیشہ حلال کھانا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت ساری، ایک بہت وسیع، یعنی کہ اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، لوگوں کی مدد کرنی پڑتی ہے، بہت سارے اس طریقے کے معاملات ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی دن میں اس پہ مکمل ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ کو اپنے ضمیر کو، اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے بہت اچھا موقع مل سکے۔ تو اللہ والوں، اس عمل کو خود بھی پڑھیں، ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا، اور کومنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔